خرم بھائی یہ بتائیں، یہ جو پرسیپشن اتنا بن گیا ہے، اب تو اخبارات بھی لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی میاں صاحب بھی ڈسٹربڈ ہیں، سب کچھ ہیں. آپ نے کلپ دیکھا، سب کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہو جاتا ہے، ایسے آتے. خواجہ صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ جب گئے تو ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بھجوایا. جب میں نے اصرار کیا وہ تو کورٹ کے تھرو گئے، تو انہوں نے کہا کورٹ آرڈر بھی تو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. پھر جس طریقے سے وہ آئے، ہائی کمشنر سی آف کرتے ہیں، پھر یہاں آتے ہیں. ان کا جو ایئرپورٹ کے اوپر جیسے بڑا پریولیج قسم کا سٹیٹس تھا. پھر پنجاب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایک ایسا سیکشن نکالتی ہے جس کا ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور سینٹینس سسپینڈ کر دیتی ہے. تو پھر باتیں تو اٹھیں گی. کس طرح آپ یہ بتائیں کہ کیوں آپ لاڈلے نہیں ہیں؟ باتیں صرف نہیں، باتیں وہ والے کیوں نہیں اٹھاتے کہ جب میاں نواز شریف آج سے ٹھیک 5 سال پہلے انہی دنوں میں نیب کورٹ میں 250 پیشیاں بھگتتے تھے، اس وقت تو کسی نے نہیں کہا بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ کیا کہانی ہے. یا جب وہ ملک سے باہر تھے اور ان کو جولائی 2018 میں کورٹ نے ان ایبسینشیا سزا دے دی جو غلط تھا، لیکن وہ واپس آئے اور اپنی بیٹی کے ساتھ آئے اور انہوں نے وہ سزا بھگتی، وہ جیل گئے. اس پہ تب کسی نے کہا کہ یار بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ تو بالکل کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ کیسا لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ الیکشن سے جو ہے وہ 10 دن پہلے وہ آ رہے ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کا جو کانڈکٹ ہے اس کے اوپر ہم اسپیکولیشن کر سکتے ہیں، لیکن باہر ہم نے ایک ادب قائم رکھنا ہے. یہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، دس از ناٹ ریلیف، دس از ریڈریس. یہ ازالہ ہے اس بڑی عظیم ناانصافی کا، اس غلط سزا کا جو نواز شریف نے 2 حصوں میں بھگتی ہے. اور اب جب جو لوگ بات کر رہے ہیں، میں بلاول صاحب سے ان پرنسپل بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو بھی سلیکٹڈ پارٹی ہوگی ہم سب اس کے خلاف ہوں گے، کیونکہ یہ جو تجربہ ہے جو 2018 میں اس ملک کے اوپر ظلم کیا گیا، اس سے ملک کی تباہی ہو گئی ہے، اس کی معیشت کی، خارجہ پالیسی کی، وفاق کی، جمہوریت کی. اس کو تو دوبارہ زندہ کرنا ہے. اور اس لیے ہی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ بتائیں ناظرین کو کہ جب بھی ہم نے ماضی میں کنگز پارٹیاں بنتے دیکھی ہیں تو ہم نے پارٹیوں کو ٹوٹ کر ایک اور جو ہے جماعت بنتے ہوئے دیکھی ہے. یہاں آپ غور فرمائیے کہ مسلم لیگ نون میں نہ ہی کوئی توڑ پھوڑ ہوئی، تمام تر ہم نے مشکلات، جیلیں، ٹارچر سہے، اپنے کاروبار کے نقصان سہے، لیکن ہم نے اپنی پارٹی نہیں چھوڑی. مسلم لیگ نون اپنی جگہ پر کھڑی ہے اور اس میں کوئی شامل نہیں ہوا. یاد دیکھیں نا، کنگز پارٹی تو ہوتی ہے کہ اس میں کوئی توڑ کر شامل کیے جاتے ہیں لوگ، دوسرے لوگ آتے ہیں. تو اگر کوئی بینیفیشری ہے اس وقت پی ٹی آئی کے بریک ڈاؤن کا تو وہ تو استحکام پاکستان پارٹی ہے. وہاں وہ ایک گیدرنگ ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو پچھلی حکمران پارٹی سے نالاں تھے. ہم تو اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. وہ جگہ وہ ہے کہ 2018 میں بھی پاکستان کے عوام میں 1,28,00,000 ووٹروں نے شیر کے نشان پر مہر لگائی تھی. تو ہم تو اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. اور اگر الیکٹورل سائیکل جو ہے وہ گھوم کر دوبارہ ایک ایسی جگہ پر آیا ہے جہاں پوری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کو لا کر ہی ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. اور اسی لیے آپ نے غور کرے نا کہ ہم نے تو عمران خان کی طرح کبھی نہیں کہا کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے کہ جی ہم رلائیں گے، ہم جیلوں میں ڈالیں گے، ہم سزا دیں گے، ہم اے سی نکالیں گے. اس کی اگینسٹ اگر آپ نواز شریف کی 21 اکتوبر کی تقریر آپ نے سنی ہے، وہ تو مفاہمت کی تقریر تھی، ملک کو آگے لے کر جانے کی، روزگار پیدا کرنے کی، خوشحالی لے کر آنے کی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ریسٹور کرنے کی. یہ وہ تقریر تھی. آپ کے خیال میں وہ مفاہمت کی تقریر تھی؟ جی اس میں ضرور، بیکاز میاں صاحب نے تو 2-3 باتیں اس میں بڑی سخت کی. میاں صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ میں دل پہ پتھر رکھ کے جبر کر کے بات کر رہا ہوں اور تاکہ کوئی بدبزگی نہ پھیلے، اور انہوں نے تمام ایشوز فلیگ کیے. انہوں نے یہ سوال بھی کیا آپ کو پتہ ہے نا دھرنے کون کروا رہا تھا. پھر انہوں نے یہ کہا آپ کون ہے وہ جو ہر 4 سال بعد کچھ سالوں بعد مجھے علیحدہ کر دیتا ہے. پھر جتنے پوائنٹس آف کانفلکٹ ہیں، میاں صاحب کی ہسٹری رہی ہے، آپ کا کانفرنٹیشن رہا سپریم کورٹ سے، آپ نے کہا آپ عدلیہ کی اصلاحات کریں گے. سول ملٹری ریلیشنز آپ کا کانفلکٹ رہا، آپ نے کہا کہ اس مرض کو ہمیں جڑ سے اکھاڑنا ہے. پھر اگزامپل میاں صاحب نے ایسا کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے، ہاں نہیں ہونے دیں گے، دوبارہ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے. وہ میں ان کی دھمکی پینٹ پہ آ رہا ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کا کانفلکٹ ہوتا تھا انڈیا پالیسی پہ، انڈیا پالیسی بھی ڈسکرائب کی. اور بیسٹ پارٹ یہ تھا کہ میاں صاحب نے جب اگزامپل دی تو بنگلہ دیش کی اگزامپل دی
اور وہ ایک ہی جملے میں کچھ کہے بغیر فوج اور پیپلز پارٹی دونوں کو رگڑ گئے. آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش بڑا سینسٹیو ایشو ہے. آدھا پاکستان سمجھتا ہے کہ فوج کی وجہ سے بنا, آدھا کہتا ہے پیپلز پارٹی ویسے کہا. انہوں نے اکنامک ایگزامپل بھی بنگلہ دیش کے ساتھ جوڑی اور پھر اینڈ میں کہا, غالب صاحب مرزا غالب کا شعر پڑھا کہ اتنے اشک بہیں گے کہ سب کچھ بہ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جو ہن میں نے کچھ کیا نہ پھر نہ رونا. تو یہ تو بڑی زبردست ہارڈ سپیچ تھی. میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے ایک بڑا باریک نقطہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دیا ہے. ان نقطوں کے ساتھ پھر یہ کسی سلیکٹڈ شخص کی تقریر نہیں تھی, یہ ایک جمہور پسند اور آئین کی بالادستی کو قائم کرنے والے شخص تھے. ایک نرم پیرایا تھا, انتقام نہیں, آپ کے چلے ہم مفاہمت کی, لیکن اس میں انتقام نہیں تھا, لیکن عوام کی مجھے ایک چیز پوری طرح اسرٹ کیا انہوں نے. آپ ہمیشہ انگریزی کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, کتابیں بھی آپ نے بڑی شیئر کی ہیں ہمارے سے, ہم شکریہ اس کا ادا کرتے ہیں. لیکن آپ نے جو ریلیف ورسز ریڈریس کیا, ویری انٹرسٹنگ. آپ نے کہا کورٹس بدل گئیں, بالکل صحیح بات ہے. چلیں میں کہتا ہوں آپ کو اتر منالہ صاحب سے خطرہ تھا اور آپ نے کہا ایک نیا چیف جسٹس آ گیا تو میاں صاحب بھی آ گئے. مجھے سمجھا دیں, پنجاب گورنمنٹ کا سیکشن 401 لگا کے ان کا ورڈکٹ سسپینڈ کرنا, یہ کہاں کا ریڈریس ہے؟ کیا یہ ایکٹنگ گورنمنٹ انٹرم گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اتنی بڑی چیزوں میں انوالو ہو کے سینٹنس ورڈکٹ کرے؟ ہم نے بہت سے ٹاپ لائر سے پوچھا, لاہور کے لائر سے پوچھا, کسی کی لیونگ میموری میں یہ ابھی یاد نہیں آ رہا کہ اس طرح 401 سیکشن استعمال کر کے سینٹنس آپ نے کر دیا سسپینڈ. یہ کہاں کا ریڈریسل ہے اگر یہ ریلیف نہیں ہے؟ جی بالکل, یہ جو ٹاپ لائرز ہیں ان میں سے کسی نے پٹیشن فائل نہیں کی کہ جناب مرحوم جج ارشد ملک نے جس مس کانڈکٹ کے ذریعے اسی العزیزیہ کیس کا فیصلہ دیا, جب ان کو مس کانڈکٹ پر فارغ کیا گیا تو پھر لہٰذا اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام تو آ کے الیکشن کروانا ہے, یہ تو نہیں کہ لیڈروں کو وہ سینٹنس ان کے ورڈکٹ کرے سسپینڈ. جو ریڈریس یا تو عدلیہ کی طرف سے از خود آنا چاہیے تھا, یا وہی جو آج وہ کلا جو ہیں وہ بڑی باریک قانونی نقطوں پر گفتگو کر رہے ہیں, لیکن ایک شخص کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے آپ نے, نظام نے, عدلیہ نے. تو اس کا پروسیس ہے نا, پروسیس ہے, آئیں اپنی اپیلیں لڑے, ختم کریں. یہ جو شارٹ کٹ ہے, یہی چیزیں آپ عمران خان پہ, آپ سنیں, یہی آپ عمران خان پہ کرتے تھے. دیکھیں جی وہ پٹیشن کرتے ہیں تو فوراً ڈائری نمبر لگ جاتا ہے, صبح ان کا کیس لگ جاتا ہے, عام آدمی کا مہینہ کیس نہیں لگتا, تو پھر وہ بھی کہیں گے ریڈریسل تھا, سب کچھ تھا. واٹ از گڈ فار دا گوز, گینڈر والی بات ہوگی نا. اپنی پک اینڈ چوز تو نہ کریں آپ. میں نہیں کر رہا. گینڈر کے ساتھ یہ ہوا کہ اسی عدلیہ نے, ایک لاہور ہائی کورٹ نے ایک دن میں 9 حفاظتی ضمانتیں دی. یہ ہے نا ہمارا حالیہ رہے, زیادہ دن نہیں ہوئے اس ساری بات کو ہوئے. تو لہٰذا ہمیں, جس طرح میں نے کہا عدلیہ کی کانڈکٹ آپ کو بھی ہو رہا ہے, آپ کو بھی جناب پروٹیکٹیو بیل مل رہی ہے, آپ آتے ہیں, آپ کی چیزیں سسپینڈ ہو رہی ہیں. ہم زیادہ بات نہیں کر رہے, لیکن جو نکات میاں نواز شریف نے اپنی تقریر میں جن کا اعادہ کیا ہے وہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہیں.